سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو یہ شرٹس مل جائے گی، وہ شرمندگی سے بولا۔ میں اس سے جا کر بات کرتی ہوں۔ رکو، تم نہ جاؤ، وہ ابھی کسی کی بات نہیں سنے گی، صبح سے بات کریں گی۔ انوش کو جاتا دیکھ کیف بولا۔ کوئی نہیں، مطلب کوئی بھی نہیں جائے گا۔ آخری بات اس نے سرحان کو دیکھ کر کہی۔ اور یہ آغر کہاں پر ہے؟ وہ بابا کے ساتھ ہے۔ اوکے۔ وہ اور انوش دونوں ہی باہر چلے گئے، جبکہ برہان وہیں رہ گیا۔ وہ چلتا ہوا سرحان کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے فکر نہ کروں؟ تو نے دیکھا تھا نا آج، وہ جتنا اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتی ہے وہ اتنا ہے نہیں۔ اسے ساتھ کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو اس کو احساس دلا اپنا، تجھے پتہ ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرتی ہے، ورنہ وہ تیرے لیے پریشان کیوں ہوتی؟ میں کل ہی اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں گا۔ کبھی اس نگر تجھے دیکھنا، کبھی اس نگر تجھے دیکھنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا۔ میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا کہ زوال تھا۔ کبھی عرش پر تجھے دیکھنا، کبھی فرش پر تجھے ڈھونڈنا۔ مجھے جا بجا تیری جستجو، مجھے ڈھونڈتا ہوں میں، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کوبا کو، کہاں کھل سکے تیرے روبرو، میرا اس قدر تجھے ڈھونڈنا۔ تیری یاد آئی تو رو دیا، جو تو مل گیا تجھے کھو دیا، میرے سلسلے بھی ہیں عجیب سے، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا۔ کیا ہوا پاشا، سب ٹھیک تو ہے؟ یوسے نے کال پک کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ ہوا کچھ نہیں ہے مگر ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ صرف کل تک ویٹ کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور شام کو واپس آ رہا ہوں میں۔ تم واقعی آ رہے ہو؟ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ بس اتنا جان لو، میں نے اپنی کمزوری پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو یہ ہم پہ قابو پا کر ہمیں فنا کر دے گا۔ میں تیاری کرتا ہوں، یوسے نے کہہ کر موبائل بند کر دیا، پھر کسی کو کال کرنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ کرنل اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ سر، وہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، وہ ایک جاسوس ہے، ہم نے کئی دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اتنے دنوں میں اس کو میں نے کسی بھی تدریسی عمل میں حصہ لیتے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا پلان ہے؟ سر، ایسے اس کو پکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے اس پر جال بچھانا ہے اور پھر اس کو پھنسانا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھروسہ مند ہندو لڑکی درکار ہے۔ ہندو لڑکی؟ جی سر، کیونکہ وہ خود ہندو ہے، اس لیے ہم کسی مسلمان لڑکی پر تو بھروسہ نہیں کرے گی، اس لیے ہندو لڑکی ہی چاہیے۔ اب یہ ہندو لڑکی کہاں سے آئے گی؟ میں ہوں نا، سب ہو جائے گا، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ وہ دعا دینا نہیں بھولے، اوکے مائی چائلڈ۔ وہ سلیوٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مینیجر ایبک کرنل سے مخاطب ہوئے۔ یہ انڈیا والوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، ایک عورت کا سہارا لے رہے ہیں، ہر بار سوچتے ہیں کہ ہم سے جیت جائیں گے اور ہر بار ناکامی ہوتی ہے، لیکن ابھی تو ہم نے پاشا کو پکڑنا ہے، جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ختم کرنے پر تولا ہے۔ بہت شاطر و خطرناک ہے وہ، اس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ افغانستان اور انڈیا کی زمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ سر، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی، مینیجر پر اعتماد لہجے سے بولا۔ انشاءاللہ۔ بیٹا ابیرہ کہاں ہے؟ ابیرہ کو ناشتے پر نہ پا کر سبین بولی۔ وہ امی، ابیرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیف نے اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ کیا ہوا اسے بیٹا؟ تم نے بتایا نہیں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ امی فکر نہ کریں، بس اسے ذرا سا بخار ہے، وہ تھوڑا جھوٹ بولا۔ صاحب، کوئی لڑکی آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں ابیرہ بی بی سے ملنا ہے۔ ابیرہ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ سرحان بولا۔ سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اچھا جاؤ اسے اندر لے آؤ، سبین بولی۔ سب کی نظریں دروازے پر ٹکی تھی۔ ماریہ، تم یہاں؟ برہان اپنے لہجے میں حیرت سمائے بولا۔
سبین نے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی گرین رنگ کی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ ممی یہ ماریا ہے، ہماری کلاس فیلو، برہان اس کے بارے میں بتانے لگا۔ کیف کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے وہی کھڑی ہے جس کا چین و آرام لوٹنے والی جو اس کا چین و آرام لوٹنے والی تھی۔ لیکن تم یہاں کیسے؟ مطلب تمہیں گھر کیسے پتہ چلا ہمارا؟ برہان اب بھی حیران تھا۔ وہ مجھے ابیرہ نے بلایا ہے۔ ابیرہ نے؟ کیوں؟ پتہ نہیں، میں تو یوں نہیں جانے کے لیے نکلنے لگی تھی کہ ابیرہ کی کال آئی، وہ بہت رو رہی تھی اور مجھے آنے کو کہا۔ پھر اس نے ایڈریس بتایا، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں آ گئی۔ کیف بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سچ میں بتاؤ ابیرہ کو ہوا کیا ہے؟ وہ اب کی بار تھوڑا غصے سے بولی اور پھر نہ چاہتے ہوئے سب بتاتا چلا گیا کہ کیسے اس نے ماریا کو تنگ کیا اور پھر سرحان، برہان اور اس نے مل کر اسے مارا۔ ماریا پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کے آنسو دیکھ کیف تڑپ اٹھا۔ آپ پلیز ابیرہ کا روم بتا دیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے آغر جو اپنی ہی دھن میں چلتا آ رہا تھا ماریا سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، آغر نے اپنے مضبوط بازو سے اسے تھام لیا۔ ماریا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کی۔ آغر نے جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ لال ہوئی آنکھیں، کچھ آنسو بھی پلکوں پر تھے، کپ کپاتے ہونٹ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ گرنے کی وجہ سے اس کے بالوں کا جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ کچھ بال آغر کے بازو پر پھیلے تھے اور کچھ نیچے لٹک رہے تھے۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر جھکے آغر کو دیکھ اس کو جھٹکا لگا۔ وہ کچھ کہتی، کسی نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا۔ آغر کو ٹکٹکی باندھے ماریا کو دیکھ کر کیف کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ماریا کو کیف کے سینے سے لگے دیکھ آغر کے دل کو کچھ ہوا۔ کیف نے ایک نظر سینے سے لگی ماریا کو دیکھا اور پھر آغر کو۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کی۔ اس نے فوراً آنکھوں کے زاویے بدل لیے۔ اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ احساس ہونے پر وہ جلدی سے پیچھے کو ہٹی، شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے خود ابیرہ کے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے خود بھی جانے میں عافیت جانی، کیونکہ سب کے معنی خیزی نظریں اس پر تھی سوائے ایک نظر کے۔ اندر جا کر ماریا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ تھوڑا پرسکون ہو کر نظر ادھر ادھر دوڑائی، ابیرہ کہیں بھی نہیں تھی، شاید واش روم میں ہوگی۔ وہ خود سے بولی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ ماریا آ گئی تم؟ ابیرہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ سب بتاتی چلی گئی۔ اچھا اب تم فکر مت کرو، چلو سب تمہارے لیے پریشان ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ہنسی آ گئی۔ ماریا اچھا سوری، وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، اچھا پلیز چلو نا۔ اوکے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ لوگ جو باہر انتظار کر رہے تھے دروازہ کھلنے کی آواز پر جلدی سے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے ماریا باہر نکلی، اس کے بعد ابیرہ۔ سرحان فوراً آگے بڑھا۔ کیف نے بھی اوپر سے دیکھ لیا تھا ابیرہ کو، وہ بھی نیچے آ گیا۔ مما، وہ سبین کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ وہ بچپن سے سبین کو مما کہتی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں مما۔ سوری گڑیا، کیف اس کے قریب ہو کے بولا۔ بات مت کریں آپ تو، یہ لوگ تو ہیں ہی بے وقوف، مگر آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ایک منٹ، تم نے کس کو بے وقوف کہا؟ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ابیرہ، برہان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب آئی تو وہ چلایا۔ ماما، وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ برہان شرم کرو، بہن سے ایسے بات کرتے ہیں؟ کیا ممی، آپ ہر بار اس کی طرفداری کرتی ہیں یا میں آپ کا کچھ نہیں لگتا کیا؟ ڈرامے باز۔ ممی، وہ چلا اٹھا۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ابیرہ ہنس ہنس کے ڈوری ہو رہی تھی۔ ابیرہ کو ہنستا دیکھ سب کی جان میں جان آئی۔ آئندہ ایسا مت کرنا گڑیا، اور آپ بھی ایسا نہیں کریں گے ورنہ میں پھر ناراض ہو جاؤں گی۔ اوکے۔ انوش اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تم آ گئی، کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ، ماریا چلائی۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرحان نے پوچھا۔
فرسٹ پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے اور وہ فہمدی کا ہے۔ اگر میں ذرا بھی لیٹ ہو گئی تو اس نے مجھے اندر نہیں گھسنے دینا، میں چلتی ہوں۔ رکو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، سرحان بولا اور وہ بھی باہر کو چلا گیا۔ ہم چلتے ہیں، برہان بولا۔ اور گڑیا تم جاؤ گی؟ کیف نے امیرہ سے پوچھا۔ نہیں، آج دل نہیں کر رہا۔ اوکے، کیف بھی چلا گیا۔ اور انوش، بیٹا تم اندر آرام کرو، میں ناشتہ وہیں بھیج دیتی ہوں۔ سبین بھی اسے کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ یوسے سے ملتے ہوئے پاشا نے کہا۔ یوسے تلخی سے مسکرا دیا اور بولا، ایسا کچھ نہیں ہے پاشا، بس تم نہیں تھے اس لیے سب سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ آگے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ جچتے ہوئے بولا۔ پاشا آج میٹنگ ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بات بدلنے کے انداز میں بولا۔ پاشا کو بھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ کہہ کر چل پڑا، پلیز لاسٹ ٹائم دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کل پیسے دے دوں گی۔ وہ لڑکی لڑکھڑائی آواز سے سامنے کھڑی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے پہلے دیے ہیں، وہ نحوست سے بولی۔ آپ پلیز دے دو، وہ اپنے ہاتھ بازو کو رگڑتی ہوئی بولی۔ اوئے لے کر جا اس کو، فالتو میں دماغ خراب کر رہی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا بازو دبوچ کر بے دردی سے اس کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ یہ پھر آ گئی؟ جبال جو ابھی باہر سے آیا تھا گارڈ کو لڑکی لے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ جبال اس کا جلالی روپ دیکھ مسکرا دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کچھ پل کی بے خودی کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ جان، اتنا بلش مت کرو کہ میں اپنے ہوش و خواص کھو بیٹھوں۔ جبال، آج میٹنگ ہے، اس کی تیاری اچھے سے کر لو، ورنہ پتہ تو ہے تمہیں اچھا طریقہ ہے بات بدلنے کا۔ اور رہی بات میٹنگ کی، اس کی تیاری ہے مجھے، اور آخری بات، میں کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں پاشا سے۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے کیا بندہ ہے، اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ جبال نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے بالوں سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا۔ آئندہ سے اپنی اس زبان سے کسی غیر مرد کا نام نکالا تو یہ کھینچ نکالوں گا۔ اس نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ اپنا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ I'm really sorry جبال، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور وہ غصے سے ادھر ادھر چیزیں پھینکنے لگی۔ یہ لو، برہان ان کے سامنے ایک کولڈ ڈرنک رکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا، صرف کولڈ ڈرنک؟ انوش حیرت سے بولی۔ اتنے رش میں یہ مل گئی، شکر کرو خدا کا، ناشکری لڑکی، برہان طنز کرتے ہوئے بولا۔ یہ سرحان کہاں ہے؟ صبح دیکھا تھا، اس کے بعد کہیں بھی نہیں دکھا، انوش نے پوچھا۔ وہ 21ویں صدی کا رانجھا بنا بیٹھا ہوگا یہیں کہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اگر یہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو بول کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے تو گھر والے بھی ایسے نہیں کہ مانع کر دیں گے، انوش منہ بنا کر بولی۔ پاگل ہیں دونوں، برہان ہاتھ میں پکڑی لیس سے انصاف کرتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، تم تو صرف کولڈ ڈرنک لائے تھے، یہ لیس کہاں سے آئی؟ انوش کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ یہ تو آتے ہوئے جونیئر سے اٹھا لایا۔ ارے پیسے لے کر آیا ہوں، ماریا کو اپنی طرف گھورتا پا کر بولا۔ اتنے میں سرحان بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کہاں تھا؟ جہنم میں۔ کیا کر رہا تھا؟ ڈانس۔ شرم نہیں آئی؟ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ واپس کیوں آیا؟ رکھا نہیں؟ کیوں؟ ان کی مرضی۔ فرحان اور سرحان کی لفظی جنگ جاری ہوئی۔ بس بھی کرو، ایک بات کہو، برا تو نہیں مانو گے؟ ماریا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہاری کوئی بات کا برا مان سکتا ہے؟ سرحان بولا۔ جو دل میں ہو اسے کہہ دینا چاہیے، ورنہ فیصلے نہیں فاصلے بڑھتے ہیں۔ سرحان نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے کہ ماریا کا موبائل بجا۔ کب؟ کیا؟ کب؟ کیسے؟ میں آ رہی ہوں، کال اٹھاتی وہ چلائی۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا ہوا ماریا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، اس لیے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہم تمہاری کچھ مدد کریں؟ برہان نے بھائی ہونے کے ناطے پوچھا۔ شکریہ، لیکن میں سنبھال لوں گی۔ آر یو شور؟ برہان نے کنفرم کرنا چاہا۔ کیف جو ان کی طرف آ رہا تھا، ماریا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کی طرف آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے وہ جا چکی تھی۔ اچھا ہوا کیف تم آ گئی، برہان نے جس کو دیکھ لیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اشارہ ماریا کی طرف تھا۔ وہ اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ اکیلی ہے یہاں لاہور میں۔ ہم نے کہا تھا مگر اس نے کہا وہ کر لے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پاشا کب تک آئے گا؟
جوال نے غصے سے پوچھا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ پاشا ٹائم کا بہت پابند ہے، 11:30 کا کہا ہے، آ جائے گا۔ ہو چکے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ 10:30 نہیں، 10:29 ہوئے ہیں۔ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی دکھاتے ہوئے بولا، 1 منٹ سے کیا ہوتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ 1 منٹ میں 118 لوگ مرتے ہیں، 228 بچے پیدا ہوتے ہیں، 25 ملین لوگ کوک کی بوتل پیتے ہیں، 116 لوگ شادی کر لیتے ہیں، 1118 لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے، 407 بلین پانی لوگ ضائع کر دیتے ہوں، اور وہ کچھ اور بولتا جوال بول پڑا، اوئے بس کر سائنس کی اولاد، میں تو پوچھ کر ہی بچتایا، سائنس کی اولاد نہیں ہوتی، سائنس کی تو اے میرے بھائی مجھے بخش، میں کہاں آرٹس کا اسٹوڈنٹ، کہاں سائنس کو سمجھ پاؤں گا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پاشا اپنی پوری شان و شوکت سے اندر آیا۔ پاشا نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس مال میں بلاسٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں آج کل بہت لوگ ہوتے ہیں۔ جی کیوں آگے کبھی نہیں کیا؟ اس نے بنوے اٹھا کر کہا۔ کب کرنا ہے؟ آج۔ اوکے، شام کو گڈ نیوز مل جائے گی۔ تجھے کیا ہوا؟ یوسف کو پریشان دیکھ کر پاشا بولا۔ کچھ نہیں۔ تجھے پتہ ہے جب پاکستانی مرتے ہیں میرے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نفرت ہے مجھے پاکستان جس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میں بھی اس سے اس کا سب کچھ چھین لوں گا، میں بھی تو پاکستانی ہوں۔ یوسف کچھ سوچتے ہوئے بولا، صرف نام کا۔ وہ مسکرا کر بولا، اور پھر وہ وہیں اپنی پسندیدہ غزل پڑھنے لگا، کچھ شوق سی یار فقیری دا، کچھ عشق نے درد رول دیتا۔ کیا ہے بھائی، اس لیے میں ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں آتا، اتنا ٹائم لگاتا ہے کوئی؟ برہان غصے سے بولا۔ اچھا ریلیکس کر، دیکھ آ گئی انوش کو آتے دیکھ کر کیف بولا۔ کیا ہوا، اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ انوش نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مہربانی میڈم، آ گئی، مجھے تو لگا تھا راہوں میں پھول بچھانے پڑیں گے۔ وہ دوسری کہاں ہے؟ پھول نہیں کانٹے، کیف نے لقمہ دیا۔ انوش نے منہ بنایا۔ اچھا بیرا کہاں پر ہے؟ وہ آئی نہیں، وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے، میں کال کرتا ہوں۔ سب نے معنی ہیزی سے اسے دیکھا۔ کہاں پر ہو؟ اس کی کال پک کرتے ہوئے وہ بولا، میں مال میں ہی ہوں، بس آ۔ ابیرا چلائی۔ وہ سب لوگ اپنی جگہ سے ہل گئے، جس مال وہ تھے وہاں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ بیرا، سرحان چلایا۔ وہ سب لوگ بلڈنگ کی طرف بھاگے، ساری بلڈنگ آگ کی لپیٹ میں تھی، اندر سے لوگ چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، باہر لوگ اپنے پیاروں کے لیے رو رہے تھے، ایمبولینس کی آواز بھی آوازوں میں شامل ہو چکی تھی، پولیس بھی آ چکی تھی۔ کیف، سرحان، برہان، نوش سب ابیرا کو ڈھونڈ رہے تھے، اندر سے بہت سی لاشیں نکالی جا چکی تھیں، سرحان اور باقی سب یہی دعا کر رہے تھے کہ ابیرا بالکل ٹھیک ہو۔ سر مجھے اندر جانے دیں، سرحان چلایا۔ وہ کب سے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر پولیس والے اسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے کہا ہے نا کہ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو صحیح سلامت نکالیں، آپ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، پولیس والا بولا۔ ہاں کام کر رہی ہیں، ابھی تک میری ابیرا کو باہر نہیں لے کر آئے۔ دیکھیں سر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے جانے دیں، میں خود لے آؤں گا ابیرا کو، پلیز سر۔ سر آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے، اس نے کیف کو کہا۔